یاد رکھو، اگر ہم واقعی مسلمان ہیں، سچے عاشق رسول ہیں، تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ صرف 12 ربیع الاول کو جشن، جلوس، میلاد کر لینے سے کوئی پکا مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اسلام پر چلنا، اور محمد کے غلام ہیں تو محمد کی غلامی پر رہنا، یہ 24 گھنٹہ 12 مہینہ فرض ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ پیارے آقا کا تذکرہ 24 گھنٹہ ہونا چاہیے، 12 مہینہ ہونا چاہیے۔ کسی ایک تاریخ کو خاص کر لینا اور جشن منانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، 12 ربیع الاول قریب آنے والا ہے، آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے، اور اگر آپ ایسے علاقوں میں رہنے والے ہیں تو آپ بھی دیکھیں گے کہ 12 ربیع الاول کے نام پر کیا کچھ خرافات ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ ممبر رسول ہے، اس ممبر پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ 100% صحیح بات کہی جا رہی ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ پیارے آقا سے محبت ہمیں بھی ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیارے آقا کے تعلیمات پر عمل کیا جائے، یہ نہیں کہ میرے نبی کے نام پر نبی کی سنتوں کے دھجے اڑائی جائے۔ جو لوگ جلوس نکال رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کیسے ڈی جے لگا کر لوگ ناچ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے میلاد منانے والے کیسے لڑکیوں کو حور پری بنا کر کے پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ میرے آقا کے نام پر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ جلوس میں چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے نبی کے نام پر جلوس نکلا ہوا ہے، لوگ شراب دارو پی کر کے ناچیں گے۔ کیا یہی نبی کی تعلیمات ہے؟ کہ نہیں، نبی سے محبت ہے؟ نبی کی محبت کے نام پر لوگ جلوس تو نکال رہے ہیں، نبی کے نام پر لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، لیکن نبی کی تعلیمات کو اپنے پیروں سے کچل رہے ہیں۔ بتائیے، یہ عشق رسالت ہے؟ یہ عشق رسالت کے نام پر نبی کی تعلیمات کے دھجے اڑانا ہے؟ دھجے اڑانا ہے کہ نہیں بھائیو؟ دیکھو میری بات سنو ایک بات، آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، جو لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، آپ ان کے گریبان پکڑ کر کے پوچھئے، اے لوگو تم نبی کے نام پر کر رہے ہو، اسلام کے نام پر کر رہے ہو، یہ اسلامی تعلیمات آئی کہاں سے؟ اگر محمد عربی نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں بتایا، تابعین نے نہیں بتایا، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا، یہ طریقہ آیا کہاں سے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں، ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ممبر پر جھوٹ نہیں بولا جائے گا، کتابوں کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے بھی نہیں، بلکہ 1932 میں اس کا رواج شروع ہوا ہے۔ 1932 میں بریلوی علماء نے انگریزوں کے سامنے جا کر کے یہ بل پاس کروایا ہے۔ پہلے لوگ 12 وفات کے نام سے جانا کرتے تھے، عید میلاد النبی کے نام سے نہیں جانا کرتے تھے۔ عبدالحکیم شیخ قادری ایک بریلوی عالم ہے، اس نے عظمتوں کے پاسبان کتاب ہے، اس کتاب میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ سب سے پہلے مولانا محمد علی توکلی نے یہ گزٹ پاس کروائی ہے، انگریزوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اے میاں جی، اے حضرت والا، اے سرکار، اے گورنمنٹ، ہم تو آپ کے نمخوار ہیں، ذرا میری بات سنیے، پوری دنیا کے مسلمان اسے 12 وفات کے نام سے جانتی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نام عید میلاد النبی رکھا جائے۔ انگریز نے یہ بل منظور کیا ہے اور عید میلاد النبی کا نام اضافہ کیا ہے۔ پہلے 12 ربیع الاول کو سرکاری چھٹی نہیں ہوا کرتی تھی، انگریز گورنمنٹ نے یہ بل پاس کرایا ہے کہ اس کا نام عید میلاد النبی رکھا جائے گا، اور آج کے دن سرکاری چھٹی ہوگی۔ اس کے بعد سے آج تک 12 ربیع الاول کو سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سے پھر بریلوی علماء نے یہ مشورہ کیا کہ ریلیاں نکالی جائیں گی، جلوس نکالا جائے گا۔ 1932 سے ریلیاں بھی نکالنا شروع ہوئی ہے اور جلوس بھی نکالنا شروع ہوا ہے، اور انگریزوں کے زمانے سے بل پاس ہوا ہے۔ مجھے بتائیے، جس کا رواج 100 سال پہلے سے شروع ہوا ہو، کیا وہ شریعت بن سکتی ہے؟ کیا وہ دین بن سکتا ہے؟ اور دنیا کو الو بنایا جا رہا ہے۔ جو ریلی میں شامل نہیں ہوتے اسے گستاخ رسول کہا جا رہا ہے، اور جو ریلیاں نکال رہے ہیں، جلوس کے نام پر نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے دھجے اڑا رہے ہیں، لوگ انہیں سچے عاشق رسول کہہ رہے ہیں۔ بتائیے میرے دوستو، محرم کے نام پر کیا خرافات ہوتے ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں؟ ابھی محرم کے خرافات بڑھتے بڑھتے کئی سالوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ محرم کے نام پر جو جلوس نکلتے ہیں، جو 40واں ہوتا ہے، اس میں اتنے دارو شراب پیے جاتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے کہ خدا کی قسم پورے سال میں کہیں بھی اتنی شراب نہیں بکتی ہے، اتنی شراب نہیں پی جاتی۔ اور وہی کام جلوس محمدی کے نام پر، عید میلاد النبی کے نام پر جو جلوس نکل رہے ہیں، رفتہ رفتہ یہ برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے دین محمدی ہو ہی نہیں سکتا، میرے آقا کی محبت کا اظہار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میری بات آ رہی سمجھ میں؟ کوئی یہ نہ کہے
کہ ہمیں نبی سے پیار نہیں ہے. ارے ہم تو ہر بیان میں کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی کامیابی اسی میں ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلا جائے. ہم نبی پاک علیہ السلام کے سچے عاشق ہیں. ہم نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں کامیاب سمجھتے ہیں. ایک بات اور سمجھ لیجئے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نبی پاک علیہ السلام کا جشن منانے سے چڑ ہے. میرے دوستو, ایک بات یاد رکھیں, بہت کانٹے کی بات کہہ رہا ہوں. آج آپ لوگ دیکھتے ہوں گے 25 دسمبر کو کرسچن یعنی عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں. آپ کے علاقے میں کرسچن ہوں گے, جانتے ہوں گے, دیکھتے ہوں گے. کرسمس کیوں مناتے ہیں پتہ ہے؟ کرسمس اس لیے مناتے ہیں, کرسچن اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے یعنی کہ یوم ولادت کے نام سے وہ جشن مناتے ہیں. اس کی شروعات کب ہوئی پتہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال کے بعد شروعات ہوئی ہے. کتنے سال کے بعد؟ 300 سال کے بعد. اور جب اس کی شروعات ہوئی تو اچانک یہ سب خرافات نہیں ہوئے, بلکہ جب اس کی شروعات ہوئی تو جو پکے عیسائی علماء تھے انہوں نے منع کیا, بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا رہے اس میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نبی کی تعلیمات کو عام کریں گے, اپنے نبی کی پیدائش کو بیان کریں گے. کہا ٹھیک ہے بھائی. آگے بڑھتا چلا گیا. علماء آتے تھے, بس نبی کے طریقے پر چلو, نبی کے طریقے پر چلو. اور آج کل کے جو نوجوان ہیں, ارے یار خالی نبی کے طریقے پر چلنا ہے. تو کہا ٹھیک ہے, اگلے سال گانا بھی ہو جائے گا, میوزک بھی ہو جائے گا. تاریخ سنیے, تاریخ بتا رہے ہیں, کوئی مذاق نہیں ہے. کرسمس ایسے آگے بڑھا. اگلے سال وہاں کی انتظامیہ نے یہ کیا, بھائی نوجوانوں کو انٹرسٹ نہیں ہو رہا ہے, نوجوانوں کا انٹرسٹ ہونا چاہیے, تو کیا کرنا ہے؟ موسیقی ہونی چاہیے, میوزک ہونا چاہیے. کہا ٹھیک ہے بھائی, لگا دیا. لیکن 2-4 سالوں تک چلا, انٹرسٹنگ ختم ہوتی گئی. مگر کیا کرنا چاہیے؟ کچھ اور دھمال ہونا چاہیے. رقص و سرور شروع ہو گیا. اس کے بعد رفتہ آج جو کرسمس ڈے منایا جا رہا ہے, تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ہسٹریکل بات کہہ رہا ہوں, کوئی اپنی طرف سے نہیں, کتاب کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. لکھا ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, جو اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین ہیں, عیسائیت پر گہرا مطالعہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت پورے امریکہ, یورپ اور جتنا انگلش کنٹری ہے وہاں تو شراب برابر پی جاتی ہے, لیکن خدا کی قسم صرف کرسمس ڈے میں, صرف ایک رات اور ایک دن میں اتنی شراب پی جاتی ہے کہ پورے سال میں اتنی شراب کبھی نہیں بکتی. اس ایک رات میں اتنی لڑکیوں کی عزت لوٹی جاتی ہے کہ پورے سال میں کبھی زناکاری کے واقعات اس قدر نوبت نہیں آتے. یہ ریکارڈ ہے میرے دوستو. جو عید میلاد النبی منانے کا سلسلہ ہوا ہے, جسٹ اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک عیسائی نے یہ کام شروع کیا, جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر, مسلمانوں کا حلیہ اختیار کر کے مسلمانوں کے دین کو برباد کرنے کے لیے آیا تھا. یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر مذکور ہے, اس کے اندر. اور یہ کب شروع ہوا؟ عید میلاد النبی کی شروعات پیارے آقا علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے 500 سال کے بعد, یعنی کہ 6 صدی ہجری میں ہوا. کتنے صدی میں؟ 6 صدی ہجری میں. یہ چل رہی ہے 15ویں صدی. حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 1450 سال کا زمانہ گزر چکا ہے. 500 سالوں تک کبھی جشن عید میلاد النبی نہیں منایا گیا. 6 صدی میں معز الدولہ نامی ایک حکمران نے, جو لاکھوں روپے کا خرچہ کر کے, اور وہ عیسائی جو مسلمانوں کی شکل و صورت اختیار کر کے آیا تھا, اس کے کہنے پر اس کام کی شروعات ہوئی. اب بتائیے, جس کام کی شروعات 600 سال کے بعد ہو, کیا وہ دین بن سکتا ہے؟ اگر واقعی میلاد النبی کا مروجہ طریقہ کوئی نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہوتا, اسلامی طریقہ ہوتا, صحابہ کرام مناتے. صحابہ کرام کے زمانے میں 12 ربیع الاول آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ کبھی جشن عید میلاد النبی منایا نہیں منایا. تابعین کے دور میں آیا, کبھی نہیں منایا. ارے بلکہ 500 سال تک کے مسلمانوں نے کبھی نہیں منایا. لیکن کہا جاتا ہے جب مذہب کے نام پر, دین کے نام پر کسی چیز کی شروعات ہو جائے, وہ دیکھنے میں بھلی معلوم ہوتی ہے, مسلمان اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور رفتہ اس کے اندر برائی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور جو لوگ اس کام کو شروع کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آج اگرچہ وہ خرافات نہیں ہو رہے ہیں, لیکن آنے والی نسلیں اس خرافات کو ضرور کریں گی, اور ہو رہا ہے. اور آپ نے سنا کہ ریلی جلوس نکالنے کا
جو طریقہ ایجاد کیا وہ انگریزوں کے زمانے میں 1932 کے بعد ہوا، اس سے پہلے کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو کیا وہ مسلمان جو ریلیاں نہیں نکالتے تھے آج سے 100 سال پہلے وہ عاشق رسول نہیں تھے؟ کیا وہ مسلمان جو 6 صدی ہجری سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے انہوں نے کبھی جشن ولادت نہیں منایا تو وہ مسلمان نہیں تھے؟ بھائیوں مسلمان تھے لیکن وہ خرافات نہیں کرتے تھے۔ آج مسلمانوں نے خرافات کے نام کو، خرافات کو ہی اسلام سمجھ رکھا ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا کہ جب نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں اور جب نبی کا کام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ نبی کے نام پر جھومنے والے اور گھومنے والے نہیں ہیں بلکہ نبی کے نام پر مر مٹنے والے ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رواج خرافات بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اچھا